یہاں بیٹھے ہیں تو بلا شبہ یہ سب لوگ اور اس سمیت کوئی بھی پروجیکٹ کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان کی غلط انسٹالمنٹ اور ان کی وجہ سے لوگوں کو پہنچنے والے نقصان اور یہاں کے ریاست کے جو باسی ہیں ان کے حقوق کا تحفظ نہ ہونے کا رونا صاحب رو رہے تھے، اور یہی افضال کا بھی مشن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی منزلیں آسان فرمائے۔ آج ہم سب لوگ قومی آزادی اور حق ملکیت اور حق خود اختیاری کے ہیرو کو سلام عقیدت اور پرسۂ عقیدت پیش کرنے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میر افضال سلیریہ کا کردار آزادی، خود مختاری اور وفاداری کا آئینہ دار تھا۔ افضال سلیریہ کبھی بھی ریاستی وسائل کو ملیہ میٹ کرنے والے کسی سسٹم میں شامل نہیں ہوا، اسی لیے اپنے بھی خفا تھے اس سے اور بیگانے بھی ناخوش، اور اس نے اپنے خون جگر سے تحریک حریت جموں کشمیر کی آبیاری کی۔ وہ ہمیشہ صف اول میں کھڑا رہا، کہیں وہ جھکا نہیں، وہ بکا نہیں ہے، وہ اپنا حلال کما کے تحریک آزادی کے لیے خرچ کرتا تھا۔ یہ اس کا ترہ امتیاز ہے، اور آپ سارے لوگ اس کے قافلے کے سپاہی ہیں۔ یقینی طور پر آپ بھی اسی کے صف کے لوگ ہیں۔ کسی کی قربانی کم ہوگی، زیادہ ہوگی، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ آپ نے قربانی دینی ہے، تبھی آپ کی ریاست جو ہے وہ پنجہ استبداد سے آزادی حاصل کر سکے گی۔ اسٹیج پر بات کرنے والے ہر فرد نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق حریت فکر کی بات کی، افضال کی جرأت بہادری کی بات کی، اس کے اثار کی بات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خون جگر سے اس مشن کی آبیاری کرنا یہ افضال کا ترہ امتیاز تھا، اور اس قافلے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے نوجوان ہیں۔ میری اس وقت تقریباً 65 سال کی عمر ہے، اور میں نے تقریباً اپنی 50-55 باریں تحریک آزادی کے لیے بہت سارے لوگوں کو کام کرتے دیکھا ہے۔ مجھے یقین جانے کہ 65 سال بعد آج میں ایک طرح سے جوان ہو گیا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے کہ جب ہم حق خود اختیاری استعمال کرتے ہوئے اپنی ریاست کو پنجہ استبداد سے آزاد کروائیں گے۔ میں آپ میں سے ہر شخص کا، اپنی بہنوں بیٹیوں کا، آپ سب صاحبان کا بطور خاص جو ہمارے مہمان